السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ مجھ سے آپ عام طور پر تاریخ سنتے ہیں۔ میں مختلف تاریخی جگہوں پر جاتا ہوں، مقبروں پر، محلات میں، باغات میں، اور میں وہاں جا کر آپ کو تاریخ کی کہانیاں سناتا ہوں۔ تاریخ بنیادی طور پر گزرے ہوئے کل کا نام ہے، ان کہانیوں کا نام ہے جو دفن ہو چکی ہیں، ان کھنڈرات کا نام ہے جو کبھی آباد جگہیں ہوا کرتی تھی لیکن اب وہاں سوائے پتھروں کے کچھ باقی نہیں بچا، سب کچھ وقت کی گرد تلے دب گیا۔ کچھ کھنڈر ہمیں مل جاتے ہیں، ہم ان کھنڈروں کے پتھروں سے باتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں تم پر کیا گزری، ان سے پوچھتے ہیں کہ کل تم آباد تھے آج ویران کیوں ہو۔ یہ جو ہے وہ تاریخ ہے۔ تاریخ کے لغوی معنی بھی افسانے ہیں، بادشاہوں کے افسانے، مطلب گزرے کل کی کہانیاں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بعض لمحے، بعض واقعات اور بعض جو ہے وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو دور حاضر میں رونما ہوتے ہیں لیکن وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر F84 میں ایک مسجد ہے، مسجد رحمت للعالمین۔ میں اس وقت اس کے مرکزی ہال میں موجود ہوں۔ یہ مسجد اس لحاظ سے تاریخی بن گئی ہے کہ یہاں بعض ایسے پروگرام شروع کیے گئے ہیں جو عام مساجد میں ان کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ مطلب اس مسجد کو ایک رفاہی ادارے کی شکل دی گئی ہے جس میں ان تمام انسانی ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے جو ہمیں مطلب درپیش ہو سکتی ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ علاج معالجے سے لے کر شادی تک کے جو تمام مراحل ہیں وہ اس مسجد میں انجام پاتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسجد میرج ہال جو ہے اس کے نام سے ایک جو ہے وہ میرج ہال وہ کرایا گیا ہے، جو ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے۔ میں اس وقت تو مسجد کے مرکزی ہال میں ہوں اور یہ مرکزی ہال میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ دیکھیں، یہ اس کا مرکزی ہال ہے، یہ جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، اور اس مسجد کو ایک باقاعدہ رفاہی ادارے کی شکل اس لیے دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ایک مسجد کا شاندار رفاہی نظام۔ مسجد کلینک، مسجد فارمیسی، مسجد دسترخوان، مسجد بیت المال، مسجد لیب، مسجد ٹیوشن سینٹر، مسجد لیگل ایڈ فورم، مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر، مسجد سے مسجد نیٹ ورک، مسجد میڈیکل کیمپ، مسجد بنائے مسجد رحمت للعالمین سینٹر، قربانی دسترخوان، مسجد پانی فراہمی اور مسجد میرج ہال۔ ہم آج بات کرتے ہیں میرج ہال پر۔ کراچی کے رہنے والے اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہوں گے کہ وہاں جو ہے آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کی تاریخ اپنی مرضی سے طے نہیں کر سکتے، کیونکہ کراچی کی گلیاں وہ دن چلے گئے جب گھروں کے باہر شامیانے لگا کر اور قناتے لگا کر بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں محلوں میں کی جاتی تھی اور اہل محلہ اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اب تو ہم بہت اچھے سے اچھے میرج ہال تلاش کرتے ہیں، اور بعض میرج ہال اتنے پرتعیش ہیں کہ ایک عام آدمی ان میرج ہالز میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم ان میرج ہالز کو تلاش کرتے ہیں، ان میرج ہال سے تاریخیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کون سی تاریخ فری ہے، تو پھر جو وہ تاریخ وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ تاریخ ہمارے لیے فری ہے، ہم اس حوالے سے ہم اپنے بچے بچیوں کی شادیاں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ مسجد رحمت للعالمین میں جو ہے وہ جو مستحق اور نادار بچے بچیاں ہیں ان کی شادی کا ایسا شاندار بندوبست کیا گیا ہے کہ آپ اسے دیکھ کر 3 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹلز یا ایک اچھی مارکی یا اچھے جو ہے وہ شادی ہال کو بھول جائیں گے۔ اگر تو وہ بچی غریب ہے، یتیم ہے، نادار ہے، مستحق ہے، تو اس کے جہیز کا بندوبست بھی کیا گیا ہے، اسے کھانا بھی مسجد کی طرف سے فراہم کیا جائے گا۔ تقریباً جو ہے وہ 100 سے 150 افراد کا بندوبست ہے، یعنی 60 سے 80 خواتین اور اتنے ہی مرد حضرات جو ہے وہ شادی میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا کھانا بھی جو ہے وہ فراہم کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہیں تو مطلب بچی کے والدین اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کھانے کا بندوبست کر سکتے ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، تو وہ کھانا بھی مسجد کی طرف سے فراہم کیا جائے گا۔ صرف یہی نہیں، مسجد میں جو ہے وہ اور بہت ساری سہولتیں جو ہے وہ فراہم کی گئی ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی۔ یہ میرے سامنے جو ہے وہ اس مرکزی حال میں یہ 2 نوجوان آرام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک گوشہ بنایا گیا ہے
آرام گاہ کے طور پر. میرے ساتھ جو ہے وہ مراد ساجد ہیں, اس مسجد کی انتظامیہ میں شامل ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں. جی مراد ساجد, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. جی یہ جیسے آپ اپنے انٹرو میں بتا رہے تھے, یہ ایک جگہ ہم نے مختص کی ہوئی ہے, جو کوئی مسافر ہے, مزدور ہیں, تھکے ہیں, ان کے لیے آرام کے لیے یہ جگہ مختص ہے. جس وقت بھی صبح سے شام تک کوئی آئیں, اپنا آرام کریں, اپنی تھکن دور کریں, اور پھر یہاں سے انشاءاللہ وہ روانہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے جی مسجد, جسے جو ہے وہ ہم نے مساجد کو جو ہے وہ بہت ہی ایک عجیب سی چیز بنا دی ہے. حالانکہ مسجد جو ہے وہ ہمارے لیے سہولت گاہ ہے. زندگی کی ہر سہولت اگر ہمیں چاہیے تو ہم ان مساجد سے جا کر حاصل کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہم اسے مسجد سمجھیں. ہم نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ ایک مسجد ہے جس میں سے اذان ہوتی ہے, اس کے 10 منٹ بعد یا 15 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے, آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں, جوتے پہنیں اور اپنے گھر کو آ جائیں, اور پھر بھول جائیں کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے دائیں میں کوئی مسجد موجود بھی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جب اسلام کا آغاز ہوا تو مسجد نبوی ہر چیز کا مرکز ہوا کرتی تھی. اللہ کے پیارے نبی, ہمارے جو ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں بیٹھ کر فیصلے بھی فرماتے تھے, پنچایت بھی کرتے تھے, ہدایات بھی دیتے تھے, احکامات بھی دیتے تھے. وہی بھی اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی تھی, اور تمام تر معاملات اور مسائل جو ہے وہ اسی مسجد میں طے پاتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ وہ زمانہ لوٹ آیا ہو. ہم آپ کو جو ہے وہ جگہیں دکھاتے ہیں, وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو اس مسجد نے ایک باعزت شادی کے لیے فراہم کی ہیں. آئیے جو ہے وہ ادھر چلتے ہیں جہاں یہ سارا سامان رکھا ہوا ہے, جہیز کے لیے کپڑے رکھے ہوئے ہیں. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اس مسجد نے بہت سے انیشیٹوز دیے ہیں, ان میں سے ایک یہ فریج ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک مطلب کاغذ چپکا ہوا ہے کہ مساجد کے ذریعے بھوک مٹانے کے لیے عملی قدم, اضافی کھانا اس فریج میں رکھیں, یہ کھانا مستحق افراد تک پہنچا دیا جائے گا. تو ایسے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ اس مسجد میں ہو رہے ہیں, اور یہ بالکل انوکھے کام ہیں. مطلب جو دوسری مساجد میں نہیں ہو رہا وہ اس مسجد میں ہو رہا ہے. یہ ایک منظر مسجد فارمیسی کا, مسجد ٹیلی میڈیسن سینٹر. یہ سامنے جو ہے نا وہ آپ کو دوائیں رکھی نظر آ رہی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب ہیں, کوئی مریض جو ہے وہ یہاں آتا ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے, اور مفت علاج کیا جاتا ہے. اگر وہ دوائیں یہاں دستیاب ہیں تو انہیں فراہم کی جاتی ہیں, اور اگر وہ دوائیں دستیاب نہیں ہیں, اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے دوائیں خریدنے کی, تو وہ جو ہے وہ مسجد کی طرف سے اس کی مالی مدد بھی کی جاتی ہے. یہ ویسے تو مسجد کا پریئر ہال ہے خواتین کے لیے, لیکن شادی ہال کے لیے خواتین کو یہیں بٹھایا جائے گا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جو ہے وہ 80 سے 100 خواتین یہاں بیٹھ سکتی ہیں. یہ باقاعدہ بوفے سسٹم, کھانے کے لیے میں نے کہا نا کہ آپ کو یہ کمی محسوس نہیں ہوگی کہ جو ہے وہ کسی اچھی مارکی میں یا کسی اچھے شادی ہال میں کھانا نہیں کھلایا گیا. یہ اس کے ڈائننگ روم ہال ہیں, یہ کراکری, بہترین شاندار کراکری, اور یہ سارا خواتین کا سیٹ اپ ہے. لیکن یہ کہ جو ہے وہ اسی طرح کا سیٹ اپ اوپر کی منزل میں مردوں کے لیے بھی موجود ہے. یہ جناب بڑا انقلابی قدم ہے. میں نے جیسا کہ پہلے اپنے انٹرو میں کہا کہ بعض واقعات ہوتے تو زمانہ حال میں ہیں, لیکن وہ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہی صورتحال اس مسجد میں کے ساتھ ہے. بہت خوبصورت مسجد, اور جو کام میں نے بتایا آپ کو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. یعنی مسجد کو باقاعدہ ایک مرکز بنایا جا رہا ہے. یہ کپڑے جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. یہ لڑکی کو مطلب جو بچیاں ہیں, جو مستحق نادار یا یتیم بچیاں ہیں, یہ ان کے جہیز کے کپڑے ہیں. ہمارے ہاں جہیز کے نام پر بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے, دکھاوا کیا جاتا ہے. جہیز تو وہ بھی تھا جو بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی کی شادی میں دیا گیا تھا, لیکن جو ہے وہ اب جہیز کے نام پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر پوری عمر کی جمع پونجی وہ بھی لگا دی جائے تو کم ہے.
تو یہ سارے معاملہ جو ہے وہ یہ مسجد خود سنبھال رہی ہے، اور ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہر ادارے کی ایک روح ہوتی ہے، ایک روح رواں ہوتا ہے جو اس ادارے کا انتظام و انصرام چلاتا ہے، اس ادارے کے خطوط کو استوار کرتا ہے اور اس ادارے کی ترجیحات کو طے کرتا ہے۔ مسجد رحمت للعالمین کے روح رواں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ جو ہے وہ انہوں نے مسجد کے لیے کیا ہے اور مسجد کو ایک رفاہی ادارے میں تبدیل کر دی ہے، یہ خیال کہاں سے آیا؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کا ایک تاریخ کے حوالے سے گہرا مطالعہ ہے، تو اس ساری جو ایک کوشش ہے اس کا ایک جو تعلق ہے، اصل جو بنیاد ہے، وہ ہماری سب سے خوبصورت تاریخ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سب سے خوبصورت دور تھا، اور ان کی مسجد سب سے پیاری مسجد تھی۔ ان کی مسجد ایک ایسی مسجد تھی جہاں پہ یتیموں کو حق ملتا تھا، بیواؤں کو سہارا ملتا تھا، بیویاں آ کے اپنے مسائل بیان کر کے اپنے شوہروں سے اپنا حق لیتی تھیں، بیٹی کو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے، حق ملتا تھا، لشکر وہاں سے ترتیب پاتے تھے، وہیں پہ قیدی بھی باندھے جاتے تھے، اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بھی تیمارداری کرتے تھے۔ وہاں پہ حالات کی تنگ دستی کا شکار آ کے شخص شکوہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روزگار کی تدبیر بھی وہاں سے کرتے تھے۔ تو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے وہ ایک مرکز تھی اخوت کا، محبت کا، سہولت کا، سنبھالنے کا، دینے کا، سمیٹنے کا، لوگوں کا سہارا بننے کا۔ تو بس اسی ایک مطالعے کی وجہ سے دل میں ایک تمنا تھی کہ ہماری مساجد بھی ایسی ہوں کہ یہاں پہ لوگ جو دھکے کھاتے ہیں ان کو سنبھال سکیں، جو تکلیف میں ہیں ان کا مرہم ان کے مداوع کر سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین تھے، تو ان کی مساجد میں بھی رحمت کا کچھ ایسی تقسیم کا انتظام ہو کہ لوگوں کے دکھ دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں۔ اچھا، باقی معاملہ تو خیر ایک طرف، ہمارا آج کل کا دستور یہ ہے کہ ہم مسجد میں صرف نماز کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ محلے میں یا گلی میں یا ہمارے علاقے میں کوئی مسجد بھی ہے۔ کجا یہ کہ ہم جو ہے وہ یہ سوچیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ ہمسائے کا جو حق ہے وہ سب سے زیادہ، یہ حکم الہی بھی ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی ایسی چیز مت پکاؤ کہ اس کی خوشبو ہمسائے تک جائے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور وہ پریشان ہو یا مطلب رنجیدہ ہو آپ کے اس عمل سے۔ تو آپ کو یہ خیال جو ہے خاص طور پر مسجد میرج ہال کے بارے میں، کیونکہ فی زمانہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں یا اپنے بیٹوں کی شادیوں کے بارے میں تو بہت فکر مند ہوتے ہیں، لیکن دوسرے کی بیٹی اور بیٹے کا کوئی وہ فکر نہیں ہمیں ہوتی۔ تو یہ خیال جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، مائیں سانجھی ہوتی ہیں، اور بچپن سے ہم دیکھتے آئے ہیں کہ مساجد میں، گھروں میں خوددار لوگ، سفید پوش طبقہ، ان کی وہاں کی اس سے تعلق رکھنے والی خواتین اور بوڑھے باپ آتے ہیں، جھکی نگاہوں سے آ کے کان میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، کچھ ہماری مدد کر دیں۔ اگر ہم ان کو مساجد کی طرف سے اپنی طرف سے 5-10 ہزار روپے دے بھی دیں گے تو وہ اگلے در پہ جائیں گے، پھر اگلے پہ جائیں گے، کہیں سے کچھ ملے گا، کہیں سے جھاڑ کھائیں گے، کہیں سے ڈانٹ ٹپٹ ہوگی، وہ دھکے کھائیں گے۔ آخر ہم نے ایک ایسا معاشرہ کیوں بنا دیا کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ خاموشی سے اس کے لیے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ظالمانہ رسم و رواج کہاں سے آئے؟ یہ ظالمانہ مہنگائی میں، کمر توڑ مہنگائی میں ان ماں باپ کی تکلیف اور بڑھ چکی ہے۔ جب مسجد رحمت العالمین کے دفتر میں اور یہاں پہ دروازے پر جب ایسے ماں باپ آتے تھے، ان کو ہم مسجد کے تھوڑے سے فنڈ میں سے اگر چند روپے دے بھی دیتے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ چلے تو گئے ہیں لیکن یہ مزید دھکے کھائیں گے۔ تو دل میں ایک خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا تھی کہ اللہ ہم کو ایسا نظام قائم کرے کہ جب کوئی یہاں پہ آ جائے تو وہ صرف صدقہ خیرات نہ لے، بلکہ اس کے لیے ایسا نظام ہو کہ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکے، اور جو خوشحال شخص ہے وہ بھی اس جو ایک نمود و نمائش کے کلچر میں سے نکلنا چاہتا ہے اس کو بھی ایک باوقار جگہ ہو۔ متوسط طبقہ بھی ایسی جگہ پہ اس کو سکون ملے جہاں پہ وہ قرضے اٹھا کے اپنی سفید پوشی یا اپنے متوسط طبقہ ہونے کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سوچ ہے کہ ہم نے 5-7 لاکھ روپے خرچ کر کے مسجد رحمت العالمین میں ایک جگہ مختص کر دی۔ اب اگر ایک بیٹی کی شادی کے لیے کسی بوڑھی ماں کو، کسی بیوہ ماں کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے صرف اس لیے چاہیے کہ کہیں مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام ہو، کہیں کھانے کا انتظام ہو،
اور وہ کئی مہینے بلکہ کئی سال تک وہ پیسے جوڑے. اب اس کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ایک نہیں 5 10 بیٹیاں بھی ہوں, ایک خاندان کی چھوٹی بڑی سب 10 20 بیٹیاں بھی ہوں, تو وہ پرسکون ہو جائیں, یہاں پہ آئیں. یہ حال ان کے سامنے ہے, یہ سہولیات ان کے سامنے یہ انہی کے لیے ہیں, خوشحال لوگوں کے لیے بھی ہیں کہ نکلیں اس کلچر سے, اس ظالمانہ اسراف کے کلچر سے, فضول خرچی کے کلچر سے, ظاہری نمود و نمائش کے کلچر سے. وہ تو قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو امیر حضرات بھی, متوسط طبقے کے لوگ بھی, غریب بھی, یہ سب کے لیے ایک آفر ہے, ایک تحفہ ہے کہ آئیں اور اپنا اسلامی کلچر پیدا کریں. ڈاکٹر صاحب, مسجد کی طرف سے جو ہے وہ یہ کھانا وغیرہ کیا فری ہے سب کے لیے, یا کوئی آپ نے کوئی ایک تخصیص رکھی ہے؟ یہ آپ کے سامنے جتنی سہولیات ہیں ایک شادی ہال کے لیے یا ایک کیٹرنگ, ایک جو مارکی ہے, اس میں جتنی سہولیات لوازمات ہیں موجود ہیں. ایئر کنڈیشن روم ہے, کارپیٹڈ سارے کے سارے سیٹ اپ ہے, بیٹھنے کے لیے کرسیاں, ٹیبل, چیئر, کراکری کا سامان ہے, دلہن کے بیٹھنے کے لیے برائڈل روم ہے, پارکنگ ہے, 2 طرف یہاں پر واش رومز ہیں, 3 طرف سے پارکنگ ہے, 3 طرف سے انٹرنس ہے, مرد و خواتین کے الگ الگ بیٹھنے کا انتظام ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں صاحب حیثیت ہوں, میں اپنی طرف سے کھانا پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کو کرنا چاہیے, تو پھر وہ یہاں پہ کھانا پکوانے کا بھی انتظام ہے اور کھانا سرو کرنے کا بھی ہے. اور اگر کوئی ایسی بیٹی ہے, کوئی ایسا بیٹا ہے جو اس کے خاندان ہے جو اتنا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس بیٹی کے مہمانوں کو عزت اور تکریم سے بٹھانے کو اور ان کو کچھ نہ کچھ پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ ہی قافلہ رحمت ہے, ہم اپنی اس بیٹی کے مہمانوں کی خود مہمان افزائی کریں گے اور انشاءاللہ اس کی طرف سے وہ کھانے کا ارینج بھی ہماری طرف سے ہو جائے گا. یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ایک بڑا عجیب تصور, ایک بیانیہ کچھ مذہبی طبقے نے دیا ہے کہ جب بیٹی کی رخصتی ہو تو ہم کھانا کیوں کھلائیں. اللہ کے بندو, جب بیٹی کے مہمان گھر میں آئیں گے تو ہم ان کو روزہ رکھوائیں گے؟ کیا ہم ان کو بھوکا واپس بھیج دیں گے؟ آج اگر میری کسی بیٹی یا بہن کی یہاں پہ شادی ہو اور میں نے اٹک سے اور جہلم سے اور گوجرانوالہ سے اور لاہور سے میں اپنے دوستوں کو بلایا ہو, وہ 12 بجے یہاں پہ پہنچیں, تو ان کو میں کیا کہوں گا کہ جا کے کھانا ہوٹل سے کھا لو. تو یہ جہاں پہ ایک طرف دنیا دار طبقہ غلط فضول خرچی میں مبتلا ہے, تو ہمارے کچھ مذہبی بیانیاں بھی ایسا ہے کہ جو فطرت نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے ایسی سادگی کا تقاضا کرتے ہیں جو خود اسلام اس کی تعلیمات نہیں دیتا. اعتدال کے ساتھ, اسراف سے بچتے ہوئے, بخل سے بچتے ہوئے, ان کے لیے مناسب کھانے کا انتظام بھی کیا جائے جس میں اسراف نہ ہو, تکبر نہ ہو, کسی بوجھ نہ ہو. تو جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین انشاءاللہ اپنی ان بیٹیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی انشاءاللہ خود کرے گی. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ وہ خود کرے گی بندوبست مسجد رحمۃ اللہ عالمین, تو اس کا کوئی بجٹ آپ نے طے کیا ہے کہ ایک شادی پر کتنا خرچہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر ایک خاندان ایک معقول طریقے سے اپنے مناسب رشتہ داروں کو اور نزدیکی لوگوں کو بلائیں تو 60-70 افراد اوسطاً بنتے ہیں, اور اتنے لوگوں کو بلانا بھی چاہیے. بیٹی کی رخصتی ہے, خوشی کا موقع ہے, اس نے گھر سے جانا ہے, تو اگر اس حدود میں رہ کے بلائے جائیں تو میرے خیال میں 30-1,000 میں 1 ڈش پارٹی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. اگر کوئی اتنا افورڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے, اگر کوئی بیٹی اتنا افورڈ نہیں کر سکتی تو جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی قافلہ رحمت جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے لیے ارینج کر دیتے ہیں. اگر کوئی صاحب حیثیت شخص کہتے ہیں نہیں میں 2 یا 3 یا 4 ڈشیں کرنا چاہتا ہوں, تو اپنی حیثیت کے مطابق پکوا سکتے ہیں. ہم نے مذہب کو تقسیم کر دیا ہے, وہ کہ بڑا ایک نازک سا مسئلہ ہے, لیکن میں بات ضرور کروں گا کہ ہر وہ اس شخص کا جو کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں بیٹھا ہے اس کا بیانیہ مختلف ہے. آپ نے کہا کہ یہاں جو بھی آئے گا ہم اس کی شادی کریں گے. مسلک سے آپ انکار کریں یا اقرار کریں, لیکن مسلک بہرحال موجود ہیں. اگر آپ کے مسلک سے ہٹ کر کوئی بندہ آتا ہے یہاں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے دروازے سب مسلمان بھائیوں کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی کسی بھی مسلک, کسی بھی جماعت کا شخص اپنی بیٹی کو یہاں پہ رخصت کرنا چاہتا ہے, اس کا ولیمہ کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی مسجد سمجھ کے آئے. یہ امت کی مسجد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امت ہی ہمیں پیارا ہے. وہ اپنے ہی مسلک یا اپنی ہی جماعت کے کسی امام کو, کسی عالم دین کو لے کے آئے, اس سے نکاح پڑھوائے, اس کا درس رکھے. ہم اس کا درس سنیں گے بھی اور اس کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ وہ ہمارا مہمان ہے. یہی ہمارا مسلک ہے, یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارا بطور امتی فرض ہے. بلکہ آپ کے سوال سے تھوڑا آگے بڑھ کے, ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں اور جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے غیر مسلم اور خصوصاً مسیحی بھائی بھی موجود ہیں. اگر میرے پاس اس مسجد میں کوئی غیر مسلم, کوئی مسیحی شخص بھی آتا ہے اور آگے کہتا ہے میں صاحب حیثیت نہیں لیکن میں اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں, میری مدد کیجیے, تو یہ جگہ اس کے لیے بھی حاضر ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ساری رحمت ہے پورے جہانوں کے لیے, اور ہم ان کے ایک بڑے ہی گناہ گار قسم کے امتی ہیں.
ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہم صرف وہی رحمت کا ایک مظاہرہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا مقصد کسی جماعت کو، کسی شخصیت کو، کسی پرچم کو، کسی مسلک کو بلند کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو سنبھال لیں، انسانیت جو تڑپ رہی ہے اس کو سنبھال لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش. میں نے آپ کو زحمت دی. ناظرین، وہ وقت دور نہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ ہماری بیٹیاں جو ہے وہ اب مساجد سے رخصت ہوں گی. اللہ کرے یہ کلچر فروغ پائے، اللہ کرے یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھیں، اور صرف یہ ایک مسجد نہیں بلکہ تمام مساجد جو ہے وہ محبت اور اخوت کا گھر بنے، اور ہماری بیٹیاں پرتعیش حالوں کی بجائے یا جو ہے وہ مارکیز کی بجائے مساجد سے رخصت ہو. پھر دیکھیں زندگی میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.